لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ کے انضامات ان کے معیار کے مطابق تھے۔ پھر پہلے دن خطبے میں نے صفائی کی طرف توجہ دلائی تھی، تو مجھے مہمانوں میں سے بعض کے خط آئے کہ آپ نے خطبے میں دروازوں پر پائیدان یا ٹاٹ رکھنے کی طرف توجہ دلائی تھی تاکہ بارش کی وجہ سے جو گند ہے اندر نہ جائے، کیچڑ وغیرہ۔ جمعہ کے بعد جو میں گیا ہوں غسل خانے میں تو وہ بچھے ہوئے تھے، اور پھر جہاں کارکنوں نے غسل خانوں میں صفائی کا خیال رکھا ہے، مہمانوں نے بھی میرے کہنے کے مطابق اس پر عمل کیا، اور غسل خانوں کو استعمال کرنے کے بعد اکثر نے صاف کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے فضل ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز پر اطاعت کرنے کی ان کو توفیق ملتی ہے، احمدیوں کو، اور فوری طور پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا، سوائن فلو کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے بچاؤ کے لیے ہومیوپیتھی دوائی میں نے استعمال کرنے کا کہا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر پوری طرح عمل ہوا۔ کارکنان نے، جو متعلقہ کارکنان تھے ہومیوپیتھی کا شعبہ، انہوں نے اسے مہیا کرنے کی بھی پوری کوشش کی، اور روزانہ 15-20 کلو دوائی استعمال ہوتی تھی۔ اتنی زیادہ مقدار میں دوائی کو مکس کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو نہیں مجھے پتا کہ صحیح طرح وہ مکس کرتے رہے اور پھر دیتے رہے، کیونکہ لیکوڈ گولیوں پہ ڈال کے پھر دوائی بنائی جاتی ہے، یا صرف میٹھی گولیاں کھلاتے رہے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا کہ ان میٹھی گولیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لجنہ کی طرف سے ایک دفعہ رپورٹ ملی کہ خاتون نے دوائی کھانے سے انکار کیا، تو ڈیوٹی پر مقرر کارکنہ جو تھی اس نے کہا کہ اس کا انکار شاید اس لیے کیا ہو کہ اس نے میرے خطبہ نہیں سنا تھا یا ہدایات نہیں سنی تھی۔ تو کارکنوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم خلیفہ وقت کی بات نہیں مانتی تو تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ فوراً اس نے ہاتھ بڑھا دیا کہ دوائی دے دو مجھے۔ تو یہ نظارے ہیں جو احمدیوں میں ہر جگہ نظر آتے ہیں اطاعت کے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی چھوٹے چھوٹے انعامات ہیں جو بظاہر چھوٹے لگتے ہیں، لیکن وہ انتہائی انعامات ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اس سال عورتوں کی مارکی میں بھی عمومی رپورٹ یہی ہے کہ عورتوں نے جلسے کی کارروائی بڑی اچھی طرح سنی۔ کارکنات کو بہت کم خاموش کروانے کے لیے لکھے ہوئے بورڈ سامنے رکھنے پڑے، لیکن بہرحال ایک امریکہ سے آئی ہوئی خاتون نے مجھے کہا کہ عورتیں خاموش نہیں تھیں اور پوری طرح سنا نہیں گیا جلسہ۔ شاید کہیں ایک آدھ جگہ یہ صورت پیدا ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اور ایک وقت تھوڑے وقت کے لیے، لیکن عمومی طور پر یہی رپورٹ ہے کہ بڑی خاموشی سنا گیا۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اچھائیاں تلاش کرنے کے بجائے کچھ برائیاں تلاش کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی شاید خاتون انہی میں سے تھیں۔ لیکن اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تسلی کروانی تھی میری، فوراً ہی امریکہ کی ایک بچی کی کالج کی اسٹوڈنٹ جو پہلی دفعہ جلسے میں شامل ہوئی ہے وہ ملنے کے لیے آ گئی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ پہلی دفعہ آئی ہو کیسا دیکھا جلسہ؟ سنا لجنہ کی مارکی میں شور تھا، تو اس نے فوراً کہا بالکل نہیں، میں مختلف جگہوں پہ جا کے بیٹھتی رہی ہوں اور بڑی توجہ سے تمام عورتوں نے، بچیوں نے جلسہ سنا ہے، اور خاص طور پر میری تقاریر کے دوران بڑی خاموشی رہی ہے۔ سوال ہی نہیں، بلکہ میں تو اتنی متاثر ہوئی ہوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو جو اعتراض امریکہ سے آیا تھا اس کا توڑ بھی امریکہ سے آ گیا۔
بہرحال عورتیں بھی اور مرد بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جلسہ کی اصل برکات جلسے کی کارروائی سننے میں ہی ہے۔ جلسے کے انتظامات میں جو کمزوری رہی، یہ نہیں میں کہتا کہ ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ آئندہ خیال رہے، لیکن جو کمزوریاں رہتی ہیں اس میں بھی بعض جگہ میں نے دیکھا ہے مہمانوں کا زیادہ قصور ہوتا ہے۔ جرمنی کا جلسہ بھی آ رہا ہے اور جس میں کس حد تک یو کے جلسے کے رنگ ہوتا ہے، پھر دنیا میں باقی جلسے بھی منعقد ہوتے ہیں، تو جب میں ہدایات دیتا ہوں تو باقی دنیا کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مجھے رپورٹ ملی اس دوران میں کہ اسلام آباد میں بعض رہائشی خیموں میں جب لوگ جلسے کے لیے گئے ہوئے تھے تو کچھ چوریاں ہوئی ہیں، تو خیموں میں رہنے والے مہمانوں کو خود یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ قیمتی چیزیں چھوڑ کر نہ جائیں، اور نہ ہی انتظامیہ کو ابتلا میں ڈالیں اور نہ اپنے آپ کو۔ یہ ان مہمانوں کا قصور ہے جو باوجود بار بار کے اعلان کے کہ قیمتی چیزوں کو امانات کے دفتر میں رکھوائیں، پھر بھی اپنے خیموں میں چھوڑ کے گئے۔ کھلی جگہ چھوڑ کر جانا ویسے ہی لاپرواہی ہے۔ ہر جگہ اگر اچھا ماحول بھی بے شک ہو، غلط قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور جب کہ خیمے بھی کھلی جگہ پر ہوں اور ان کے اندر جانا بھی آسان ہو تو سامنے چیزیں پڑی تو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف لاپرواہی ہے بلکہ بے وقوفی ہے جو بے احتیاطی کر کے اپنی قیمتی چیزیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یا تو ساتھ لے کر جانی چاہیے تھی، یا جیسا کہ میں نے کہا دفتر کے سپرد کر کے جانی چاہیے تھی متعلقہ کارکنان کے۔ لیکن انتظامیہ کو بھی اپنے انتظام بہتر کرنے چاہیے۔ یہ افسر جلسہ سالانہ کا کام ہے کہ متعلقہ شعبے کی طرف سے بار بار اعلان ہو خیموں میں بھی، اور دوسرے یہ کہ جہاں بھی خیمے بستیاں بناتے ہیں، آپ آبادی کرتے ہیں، جہاں ٹینٹ لگاتے ہیں، وہاں اس جگہ کو مکمل طور پر فینس کرنا چاہیے، اور ایک یا دو گیٹ صرف ہوں اور وہاں بھی ڈیوٹی پر موجود ہوں۔ جرمنی میں بھی اس طرح لگتے ہیں خیمے، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کا جلسہ بھی قریب آ رہا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جیسا کہ میں نے کہا سبق بھی لینا چاہیے، اور گیٹوں پر پھر سیکیورٹی کا انتظام بھی ہو علاوہ راؤنڈ کے۔ تو بہرحال یہ ایک شکایت زیادہ تھی جس کی طرف ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ عمومی سیکیورٹی اور ٹریفک وغیرہ کے انتظامات اللہ کے فضل سے بہت اچھے تھے، اور آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ہر ملک میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ گزشتہ سال سے گو پولیس کو، بلکہ 2 سال پہلے سے جو شکایت اٹھی تھیں وہ گزشتہ سال سے دور ہونی شروع ہو گئی تھیں، لیکن اس سال تو پولیس انسپیکٹر نے لکھ کر دے دیا ہے اور کہا ہے کہ چاہے آپ اخبارات میں شائع کروا دیں کہ ٹریفک کی بہترین پابندی کی گئی اور بہترین ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا، جو ہمیں کہیں اور دیکھنے میں نہیں نظر آتا۔ ایک غیر جماعت مہمان نے یہ اظہار کیا کہ گو یہاں مین روڈ پر پولیس والے کھڑے تھے، جلسہ کے اندر تو نہیں آئے حدیقۃ المہدی کے اندر، لیکن باہر کھڑے تھے ٹریفک کنٹرول کے لیے، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، جبکہ ایسے مجمع میں انہوں نے کہا کہ بے انتہا پولیس کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ آلٹن کے میئر نے بھی یہی کہا ہے کہ جو میرے تحفظات سے سب دور ہو گئے ہیں، اور میں کھل کر یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پہلے جو تھے شاید اسلامی تنظیموں کی طرح نہ ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو انتظامات کیے گئے ان میں جہاں کارکنوں نے بھرپور جذبے سے کام کیا، وہاں مہمانوں نے بھی تعاون کیا، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں
اس سال ٹرین کا بھرپور استعمال ہوا اور یہ پسند بھی کیا گیا، اور برملا اس بات کا اظہار کیا تقریباً سب نے کہ ہمیں بڑی سہولت رہی پہنچنے میں بھی جلسہ گاہ میں، اور اپنی کار میں آنے سے جو ذہنی تناؤ اور کوفت ہوتی ہے اسے بھی ہم بچے رہے۔